ایک ہفتے سے یہ ارادہ تھا کہ کسی موضوع کو تبدیل کر کے جو ہمارا سیرت کا موضوع چل رہا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی موضوع اختیار کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ احسان و کرم، بار بار ایک مظلوم صحابی نظروں کے سامنے سے گزرے کہ جہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ذکر ہو، اور بالخصوص جہاں پر حضرت علی کا ذکر ہو، وہاں پر اگر اس مظلوم صحابی کا ذکر نہ کیا جائے، ان کے کارناموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت ان کے بارے میں دی ہے، اگر ان کو نہ بیان کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ایک مظلوم صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارا اور اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو مزید قیمتی بنایا، صحابی ہونے کے باوجود ان کو آج وہ لوگ جنہوں نے ابو بکر، عمر کو نہ چھوڑا، ان کی بات تو الگ، اگر وہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ معاملہ شیعہ روافض کی طرف سے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس مظلوم صحابی کو اپنوں نے بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے صرف زبانی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی کلمہ پڑھا، ایسے لوگوں نے بھی ان مظلوم صحابی کو اپنی گندی زبانوں سے شب و شتم کا نشانہ بنایا۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے ہماری مراد تمام مومنوں کے ماموں، کاتب وحی، انتہائی فہم و فراست کے مالک خلیفہ، گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ جانیں، ان کے فضائل کو جانیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخصیت کتنی عظیم، یہ شخصیت کیسی ہے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کیا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت معاویہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی والدہ کا نام ہندا تھا۔ یہ وہی ہندا جس نے اپنے غلام حبشی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کروایا تھا۔ یہاں پر بات یاد رہے کہ ایک جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ ان کی والدہ ہندا نے نعوذ باللہ حضرت حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ مصلح کیا گیا، حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، لیکن ان کا کلیجہ جو چبانے کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ من گھڑت ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کی غرض سے مکہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہی میرے دل میں ایمان داخل ہو گیا تھا، لیکن اپنے باپ ابو سفیان کے ڈر سے میں نے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، جب مکہ فتح ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان حاصل ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خلیفہ میرے بھائیو دوستو کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، تو معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما، ان کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور تو معاویہ بن ابی سفیان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں جب دعا کر دے تو بتائے کیا اللہ رب العالمین اپنے رسول کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ تو جب جس صحابی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان موجود ہو تو وہ ایسی شخصیت پر اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے یہ ایسے ہیں جو زندیق ہے، بے وقوف ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3842، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ رب العالمین تو معاویہ بن ابی سفیان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ان کو لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے دین اسلام کا صحیح راستہ دکھایا ہے، وحدی بھی، اور اتنا ہی نہیں، آنے والے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت پانے والا بنا دے، ان کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تو میرے رب بنا دے۔ یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اس عظیم شخصیت کا مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کا فرمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، ان باتوں کو لکھنے والے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو کاتب وحی کے لکھنے والے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط و خطابت کا کام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2501، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، آپ وہ 3 چیزیں مجھے عطا فرما دیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت بیٹی ہے، میری بیٹی حفصہ عرب کی خوبصورت لڑکیوں میں سے ہے، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا مطالبہ کیا، وقال معاویہ ان تجعلہ کاتبا بین یدیک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا بیٹا معاویہ ہے وہ لکھنا جانتا ہے، آپ اس کو لکھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسلمانوں سے کافی لڑائی کی، کافی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑا ہوں، میری اب خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے کسی لشکر کا امیر بنا دیجئے، میں اب ان لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا۔ یہ 3 مطالبات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اس میں سے جو دوسرا مطالبہ تھا کہ میرے بیٹے معاویہ کو لکھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جب آپ اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرو، ابو یعلا ابن عساکر جو تاریخ دمشق کی مشہور کتاب کے مؤلف ہے، اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر کے بڑے مفسر ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے۔ جب آپ ان اسلاف کی کتابیں پڑھیں تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں لکھا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنوں کے ماموں کہا کرتے تھے،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو سفیان کی بیٹی جو کہ حضرت معاویہ کی بہن تھی، سگی بہن تھی، جن کا نام حفصہ تھا، جب وہ تمام مومنوں کی ماں ہے تو ان کے بھائی جس طریقے سے عبداللہ بن عمر حفصہ کے بھائی تھے، ویسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ام حبیبہ، معاف کیجیے ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام حبیبہ تھی۔ تو اگر ام حبیبہ تمام مومنوں کی ماں ہے تو اسی طریقے سے ہمارے اسلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے تمام مومنوں کا ماموں کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، یہ وہ عظیم صحابی ہے جنہوں نے 41 سال حکومت کی، 41 سال انہوں نے مسلمانوں کی ذمہ داریاں سنبھالی، 21 سال یہ ملک شام کے گورنر رہے، اور 21 سال گورنری کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے صلح کے حالات کے اعتبار سے جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، جب ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ذمہ داری آئی تو انہوں نے 20 سالوں تک مسلمانوں کی خدمت کی۔ اب آپ لوگوں نے اس کا حساب یہ لگایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی، یعنی زمین کا آدھا حصہ ایسا تھا جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، السلسلہ صحیحہ کی روایت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافۃ ورحمہ ثم يكون ملک ورحمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، یہ جو پہلا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ جو پہلا دور ہے، یہ نبوت اور رحمتوں کا دور ہے، اس میں نبوت ہے، تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ایک رحمت کا زمانہ اور آنے والا ہے جسے خلافت اور رحمت کے نام سے میں موسوم کرتا ہوں۔ میرے بعد خلافت اور رحمتیں ہونے والی ہیں، ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں میرے صحابہ خلیفہ بنائے جائیں گے، اور اس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر فرمایا ثم یکون ملک و رحمہ، پھر یہ خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد بادشاہت کا دور آئے گا، امارت کا دور آئے گا، اور وہ بھی رحمت و بڑا دور ہوگا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وکانت امارت معاویہ ملک و رحمہ، اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جو ان کی خلافت کا جو ملکیت کا دور آیا، وہ ایسا دور تھا جو رحمتوں سے بھرتا تھا۔ اسلاف بیان کرتے ہیں، تابعین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ نہیں، جو کما حق کہوں جو خلیفہ بننے کے اگر کوئی لائق تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ صحیح معنوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک لشکر کے بارے میں فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام انا منهم یا رسول اللہ، قال انت فیہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر ایسا ہوگا، میرے امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو بحری یعنی سمندری جنگ لڑے گی، سمندر کے ذریعے
وہ اللہ کے دشمنوں سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ قد اوجبوا، اور میں اس جماعت کے اس لشکر کے بارے میں فرماتا ہوں کہ وہ اپنے اوپر واجب کرنے والے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت کو یعنی جنت کو اپنے اوپر واجب کرنے والے ہیں۔ جو اس لشکر میں شامل ہوگا ان سب پر اللہ رب العالمین اپنی جنت کو واجب کر دے گا۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس لشکر میں شامل ہوگی؟ کیا میرا شمار بھی اس لشکر جماعت میں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم انت فیہ، اے ام حرام تم بھی اس لشکر میں شامل رہو گی۔ اور ام حرام کہتی ہے کہ سب سے پہلا لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سن 27 ہجری کے اندر بحر روم ایسا سمندری علاقہ ہے جہاں سے سمندر کا راستہ یورپ کی طرف جاتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر جس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو واجب قرار دینے والی بشارت دی تھی، اس لشکر کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی حضرت معاویہ کی نگاہ اس سمندری لشکر پر تھی۔ عمر فاروق کے دور خلافت میں آئے کہا کہ روم کے پاس جو ساحل ہے جس کے راستے یورپ کی طرف جاتے ہیں، جسے قبرص کہا جاتا ہے، جس جگہ کا نام قبرص تھا، میں اس جگہ سے اس سمندر کے راستے طے کر کے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا کہ معاویہ ابھی ہمارے پاس ویسے فوجی نہیں ہیں، اتنے ایکسپیرینس والے تجربے کار فوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو سمندروں کا سفر کر سکے، اور یہ پہلا معاملہ تھا، گویا کہ سمندر میں جانا اپنی جانوں کو داؤ پہ لگانے کے برابر تھا، اجازت نہیں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ کوشش کرتے رہے، آخرکار سن 27 ہجری کے اندر انہوں نے سمندری سفر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، جو آپ نے خبر بتلائی تھی، اس پر عمل پیرا ہوئے، اور عمل پیرا اس انداز سے ہوئے کہ جو لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو دوستو، فضائل دیکھیے، مقام دیکھیے، اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باپ کا مقام بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے والے بیٹے یزید کے بھی بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قسطنطنیہ پر جو جماعت لشکر حملہ کرے گی وہ بھی بخشی ہوئی ہوگی، اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، اور قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ کرنے والے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں باپ بیٹوں کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے، اور اسلاف نے کہا ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو، ان کے مرتبہ کو بیان کیا۔ تو بتائیں میری بھائیو دوستو، اب ایسی عظیم شخصیت ہمارے سامنے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صحیح واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی عظیم شخصیت کو اپنی گندی زبانوں کا شکار بنائے، ان کو شب و شتم دے، ان کو گالیاں گلوچ دے، تو بتائیں میرے بھائیو دوستو، کیا ایسے اسلام کا دعوے کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، یاد رہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے میرے بھائیو دوستو کہ عمر ابن خطاب جیسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں کہا کرتی تھی، لوگوں تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت کی، فہم و فراست کی بات کرتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بہترین حافظہ، بہترین ذہن و دماغ اللہ نے عطا کیا ہے، تم ان کے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کے واقعات کو بیان کرتے ہو، ان کی ذکا، ان کی فہم و فراست کو بیان کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فہم و فراست ایسی ہے جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں موجود نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو دوستو، جب کوئی بدبخت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم میرے سامنے اس نوجوان کا ذکر نہ کرو، تم میرے سامنے اس نوجوان کی برائی بیان نہ کرو جو ایسا ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں بھی مسکراتا ہے۔ وہ ایسا نوجوان ہے، اس کے برداشت کرنے کی قوت و طاقت ایسی ہے کہ جب وہ شدید غصہ ہوتا ہے تو غصے میں بھی مسکراتا ہے۔ وہ ایسا نوجوان ہے کہ اس کی رضا کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر تم اس سے کوئی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اتنا بہادر ہے، اس کی بہادری کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر تم اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر تم اس کی پگڑی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے قدموں میں جھکنا پڑے گا، اس کے آگے تمہیں نن پڑنا پڑے گا تو وہ تمہارے آگے اور نن پڑ جائے گا، اتنا نن پڑ جائے گا کہ وہ اپنے سر کی عزت یعنی پگڑی کو بھی تمہارے قدموں میں رکھے گا۔ میرے بھائیو دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک خاص خصلت تھی، ان کی صفت یہ تھی کہ ان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ بہت اچھا تھا، وہ جذباتی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ کئی سالوں تک مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالی، 41 سال کا عرصہ، اور ایسا عرصہ میرے بھائیو دوستو جو سراسر فتنوں کا تھا، ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کی ذمہ داری باغ دوڑ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں تابعین کہا کرتے تھے کہ ہم نے معاویہ کا دور دیکھا ہے، ہم نے معاویہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، ہم نے معاویہ سے زیادہ خوددار، جہالت سے دور اور بردبار، حلم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جن کو پرفیکٹ مسلمانوں کی حکومت کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ہمارے سامنے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا تو ہم اسے متہم قرار دیتے تھے، یعنی ہم اسے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والا، صحابہ کرام پر الزام لگانے والا شمار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے لوگ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان مقابلہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے تابعی سے پوچھا کہ تم حضرت امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تیرا برا ہو تو ایک صحابی کا مقابلہ تابعی سے کر رہا ہے۔ ارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہے، سسرالی رشتہ ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ہے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی، ابو بکر عمر کے ساتھ جنگ لڑی، تم ایک عظیم صحابی کا مقابلہ تابعی سے کرتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ ایک بہترین خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، جن کا دور رحمتوں والا دور تھا، یہ اتنے بردبار اور نرم دل تھے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ لیکن جب ان کے پاس کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا، ان کی شان میں گستاخی کرتا، تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نرم دل ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کو، بدبختوں کو اپنے ہاتھوں سے کوڑے لگایا کہ تم صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ کو برا بھلا کہتے، اپنے ہاتھوں سے کوڑے لگایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ فضائل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، یہ فضائل
جو ہمارے اسلاف نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے ہیں، یہ فضائل آ جانے کے بعد، اتنی بہترین باتیں آ جانے کے بعد، اگر کوئی میرے بھائی اور دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے آپسی اختلافات کی بنیاد پر ان کو غلط کہتا ہے، ہم ایسے شخص کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ایسے آدمی کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت پر اپنی گندی زبانوں کو دراز کر رہا ہے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت دی۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج جو فتنوں کا دور ہے، اور یاد رہے میرے بھائیو دوستو، نصیحت ہے، یہ ایک ادنا سی نصیحت آپ حضرات کی خدمت میں ہے کہ آج ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آج ہر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہے، تو میرے بھائیو دوستو علم کا معیار کیسے دیکھیں؟ کیا کسی کے پاس 30 لاکھ کا کیمرہ ہے، اچھی کوالٹی والی ویڈیو ہے، اگر وہ کوٹ پینٹ ٹائی لگاتا ہے، اگر وہ ٹی شرٹ جینس پینٹ پہن کر اگر تبلیغ کرتا ہے، تو کیا یہ علم کا معیار ہے؟ کیا آپ اسے علم کا معیار سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ علم کا معیار نہیں ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیو دوستو، آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تمام صفات کو علم کا معیار سمجھتے ہیں۔ جب علماء جنہوں نے اپنے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا ہے، جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ایسے علماء جب ان لوگوں کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ نااہل بدبخت لوگ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو حسد کے فتوے لگاتے ہیں کہ تمہارے دل میں کینہ ہے، تم حاسد ہو، تم ایک آدمی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہو۔ میرے بھائیو دوستو، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں میرے بھائیو دوستو، معاملہ سنگین ہے، معاملہ دین کا ہے، معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ جنت کا ہے۔ تمہاری ادنا سی غلطی دین اسلام میں اپنی طرف سے منمانی کرنا، یہ تم کو جہنم میں داخل کر سکتی ہے، اور علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو برائی سے روکے، جنت کا راستہ بتائے، وہ اعمال سے دور رکھے جو اعمال ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، آج لوگ آ کر کے صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، گھر میں ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ چھپایا جائے، عوام کو بیان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اماں ابا کی برائی ہوگی، ہماری عزت پر لوگ کیچڑ اچھالیں گے۔ لیکن وہی بدبخت انٹرنیٹ کا سہارا لے کر جب صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو بیان کرتے ہیں، تو کیا اس سے صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھلتا؟ تو جیسے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے عزت کے حقدار ہے، تو تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 3600 اپنے سامنے رکھے، اور تمام صحابہ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائیو دوستو جو سلیکٹڈ ہے، جو منتخب ہے، جن کا سلیکشن ہم نے اور آپ نے یا کسی نبی نے نہیں میرے بھائیو دوستو، جن کا سلیکشن، جن کا انتخاب عرش والی ذات یعنی اللہ رب العالمین نے کی۔ مسند احمد کی روایت کو اپنے سامنے رکھے، اور کوئی بھی بدبخت جب آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں بھڑکائے تو یہ حدیث کو اپنے سامنے اپنے ذہن و دماغ میں ذرا گھما لیا کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اپنے بندوں کے دلوں کی طرف اللہ رب العالمین نے دیکھا، تو سب سے بہتر دل جو پایا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اس کے بعد اپنے دیگر بندوں کا دل دیکھا، اللہ کے رسول کے بعد تو سب سے بہتر دل اگر اللہ تعالیٰ کو ملے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل تھے۔ یعنی ان کا سلیکشن صرف صحابہ کے درمیان نہیں میرے بھائیو دوستو، حضرت آدم سے لے کر کے آنے قیامت تک پیدا ہونے والا ایک بچہ بھی جو ہے، وہاں سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ تھے، ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب کے سلیکشن کیا ہے۔ تو بتائے کہ جس کو اللہ نے چنا ہو، ہم کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائیو دوستو؟ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، جن کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایک مظلوم صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے چند
فضائل آپ لوگوں کے سامنے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین کما حقہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو ان کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فتنوں کا دور ہے, ہر شخص دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, عمل سے دور ہو رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل سے جوڑ کر کے ان اعمال پر ان راستوں پر گامزن فرما دے جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے, جو راستہ ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ کی طرف جاتا ہے. ان راستے پر اللہ رب العالمین تو ہم سب کو گامزن